ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا، فنار کر دیا، اپنے تیغ ذوالفقاری کا اس کو شکار بنا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے ہیں ان ظالموں کے سروں کو اس طریقے سے اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں جیسے باد خزاں میں ہواؤں کو کے جھونکے پتوں کو اڑاتے ہیں، اس طریقے سے امام حسین کی تلوار ان ظالموں کے سروں کو اڑاتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ لیکن بالآخر جو ہے جو نانا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو بھی وفا کرنا تھا، جس جو ہے خون سے اسلام کی آبیاری کرنی تھی اس خون کو بھی اسلام کو دینا تھا، اپنے سر کی قربانی بھی دینی تھی۔ حضرت امام حسین کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے تیر و تلوار کی بارش کی، 72 زخموں کی جو ہے آپ کے بدن پر ہیں، نیزے اور خنجر کے زخم ہیں۔ امام حسین بالآخر زمین پر تشریف لاتے ہیں، خولی یا سنان یا جو ہے مختلف روایتوں کے ساتھ ان ظالموں نے امام حسین کے سر پاک کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان یزیدیوں نے سمجھا تھا، ان بدبختوں نے سمجھا تھا امام حسین کو ہم نے ختم کر دیا، مٹا دیا، لیکن ان یزیدی ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ میدان کربلا کا ذرہ ذرہ اسے آواز آ رہی تھی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد کربلا کے ذروں نے بتا دیا امام حسین مرے نہیں ہیں، امام حسین تو قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دے کر کے قیامت کے لیے یزیدیت کو فنا کر دیا ہے، یزیدیت کو مٹا دیا ہے اور اپنے وجود کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاودہ کر لیا ہے۔ درود پاک سبحان اللہ، اللہم صلی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، امام علی مقام کے کپڑے بھی اتارے گئے، ان کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چور چور کر دی گئی، چکنا چور کر دی گئی، اور یہ ظالم اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، خیمے حسینی میں جاتے ہیں، خیمے کو لوٹ لیتے ہیں، ان جو ہے پاکیزہ مقدس عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں، ان کے جو ہے سروں سے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، حضرت امام زین العابدین کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، مستورین کو ننگے اونٹوں کے پیٹھ پر بٹھا کر کے جو ہے لے جایا جاتا ہے۔ ایک یزیدی کا بیان ہے، جب امام حسین کے اس لٹے ہوئے قافلے کو، ان خاندان اہل بیت کو یزیدی قیدی بنا کر کے جب لے کر کے چلتے ہیں، حضرت زینب بڑھتی ہیں، اے نانا جان خبر لیجئے، آپ کا نواسہ امام حسین آج میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ہوائیں اس کے اوپر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرات محترم، اس طرز سے نانا جان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے بڑے بڑے سنگ دلان جو ہے یزیدی، ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو خولی یا جو ہے شمر کے ساتھ عمرو ابن سعد ابن زیاد کے دربار میں شام ہی کو بھیج دیتا ہے اور خود وہاں پر رات گزارتا ہے، اور جو ہے وہ شراب و کباب میں اور ڈھول تاشے میں مشغول ہو کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین کا لٹا ہوا کارواں، لٹا ہوا قافلہ، یہ جو ہے مقدس بیویاں کھلے آسمان کے نیچے رات گزار رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر کے، تلوار کو لے کر کے پاکیزہ عورتوں کی رکھوالی کر رہی ہیں۔ وہی زینب کبھی حسین کے کردار کو نبھا رہی ہیں، کبھی جو ہے فاطمہ کی سیرت کو اپنا رہی ہیں۔ حضرت زینب تمہاری ہمت پر سلام۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہے کہ جب یزیدی شراب و کباب سے فارغ ہوتے ہیں، ان یزیدیوں نے مشورہ کیا کہ چلو جو ہے اہل بیت کے جو
بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بھی کچھ پانی اور کھانے پہنچا دیا جائے۔ حضرات محترم وہ عمرو ابن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا، لیکن اب کہتے ہیں کہ ان کے پاس کون لے کر کے جائے گا، وہ کسی کے ہاتھ سے کچھ قبول نہیں کریں گی۔ چنانچہ یہ جو ہے طے پایا کہ حر ابن یزید ریاحی، ان کی بیوی بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے پانی اور کھانا پہنچایا جائے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں حضرت حر کی بیوی جب کھانا اور پانی لے کر کے خیمے حسینے میں آتی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت زینب کے سامنے جب پانی پیش کرتی ہیں، حضرت سکینہ بھی ہوش ہیں، ان کو جگا کر کے جب پانی پیش کیا جاتا ہے، حضرت زینب کہتی ہیں پھوفی جان پہلے آپ پانی پی لے۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں نہیں پھوفی جان جو ہے پہلے آپ پانی پی لے۔ حضرت زینب کہتی ہیں سکینہ بیٹی پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں۔ حضرت زینب نے جب اتنا کہا، حضرت سکینہ پانی کا پیالہ لیتی ہیں اور میدان کربلا کی طرف دوڑ پڑتی ہیں، کہتی ہیں پھوفی جان اگر چھوٹے پیتے ہیں تو پہلے بھائی اصغر کو میں ڈھونڈ کر کے پانی پلاؤں گی۔ حضرت سکینہ کی درد سن کر کے، ان کا درد سن کر کے، آہ سن کر کے حضرت زینب بھی رونے لگتی ہیں، زمین و آسمان بھی کانپ جاتے ہیں، زمین کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، آسمان تھرا جاتا ہے، وہ آہ بھرتی ہیں۔ حضرت سکینہ کبھی بھی ہوش ہوتی ہیں، کبھی ہوش میں آتی ہیں۔ بابا کی جدائی ہے، بابا کو اسی میدان کربلا کی تاریخ میں آتا ہے۔ حضرت سکینہ جاتی ہیں میدان کربلا میں، لاشوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، بابا کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہیں، اس لیے کہ وہی سکینہ ہے جو امام حسین بابا کے سینے پر لیٹ کر کے رات بتایا کرتی تھی، جس کو امام حسین لوریہ سنایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی، بے سہارا یتیم بیٹی، اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے میدان کربلا کی تاریکی میں، میدان میں جو ہے تاریکی میں ڈھونڈ رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، ایک طرف سے صدا آتی ہے بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ میں یہاں ہوں، تیرا بابا یہاں ہے۔ حضرت سکینہ اس لاشے کی آواز سن کر کے جاتی ہیں اور امام حسین کے لاش مبارک سے لپٹ کر کے رونے لگتی ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میدان کربلا کے بعد ان ظالموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تو جو ہے وقت اجازت نہیں دیتی ہے، معاملات بہت زیادہ ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں۔ بالآخر حضرت امام عالی مقام کے سر پاک کو لے کر کے جب کوفہ پہنچاتے ہیں یہ لوگ، اور ابن زیاد کے جب دربار میں حضرت امام حسین اور تمام مقتولین و شہیدان کربلا کے سروں کو جب پیش کیا جاتا ہے، تشت میں رکھ کر کے سجا کر کے یہ ابن زیاد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابن زیاد بدبخت جو ہے جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک کو ٹھوکر لگانا شروع کیا، معاذ اللہ، اس نے گستاخیاں شروع کی اور اس نے کہا کہ تم نے جو ہے ہمارے خلاف بغاوت کی، دیکھو اس کی سزا یہی ہوتی ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے جب گستاخیاں شروع کی، اسی کی مجلس میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہو انا ہنجار اپنی چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو، ان پیشانیوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے ظالم جو ہے تو ان ہونٹوں سے، ان سروں سے اپنے جو ہے چھڑی کو ہٹا لے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ ایک غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا جو شریفوں کو قتل کر دیتا ہے اور غلاموں کو غلام بنا رہا ہے، بروں کو غلام بنا رہا ہے اور شریفوں کو قتل کر رہا ہے۔ چنانچہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ تمام لوگ بڑی مسجد میں حاضر ہو جائیں، کوفہ کی جامع مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ تمام کوفی جامع مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ ابن زیاد بدنہاد منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا ہے اور وہ ظالم اپنے ظالمانہ انداز میں کہتا ہے، اپنے تکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے یہ ظالم نواز رسول کے قاتل خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں قتل حسین پر۔ وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے امیر المؤمنین معاذ اللہ یزید کو جو ہے فتح نصیب فرمائی اور حق کی مدد کی، اہل حق کی مدد کی، اور باغیوں کو ان جو ہے کذاب ابن کذاب معاذ اللہ، اس نے امام حسین کو جب کہا تھا، حضرت
اس میں جو حضرت عبداللہ ابن عفیف جو صحابی رسول تھے وہ تڑپ جاتے ہیں جو نابینا تھے. حضرت عبداللہ ابن عبیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں او ظالم ناہنجار، او ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے، تو قسم خدا کی جھوٹا ہے، تیرا حاکم جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے. حسین تو سچے ہیں، ان کے باپ سچے ہیں، ان کے نانا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں. اے ظالموں، تم نواز رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں متقیوں جیسی کرتے ہو، باتیں پرہیزگاروں جیسی کرتے ہو. تم جو ہے امام حسین کے قتل کے مجرم ہو. ابن زیاد بدنہاد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے گرفتار کر لو. چنانچہ اس کے سپاہی حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے قبیلے والے ان کو چھڑا لیتے ہیں. اس ظالم کو رہا نہیں گیا، ان کے گھر سے بلا کر کے ان کو شہید کرتا ہے اور شاہراہ عام پر انہیں سولی پر لٹکایا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوفہ کی گلیوں میں سر امام کو گھمایا جا رہا ہے، شہداء کے سروں کو گھمایا جا رہا ہے. ایک گھر سے جب سر امام کا گزر ہوتا ہے، صاحب خانہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور جو ہے سورہ کہف کی اس آیت پر پہنچتا ہے، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. سر امام سے آواز آتی ہے، اے تلاوت کرنے والے سن، اِنَّا قَتَلِي وَحَمَلِي أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، یعنی میرا قتل کیا جانا اور نیزے پر چڑھایا جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے. سر امام سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. حضرات محترم، کوفہ کی گلیوں میں جب سر امام کو گھمایا جا رہا ہے، یہ جو ہے کوفہ والے وہی جو امام حسین کو بلائے تھے خطوط دے کر کے، امام مسلم کی بڑی آہو بھگت کی تھی. انہوں نے جب امام حسین کو شہید کر دیا، ان کی بیویاں رو رہی ہیں، ان کی بچے رو رہے ہیں، ان کے جو ہے تمام لوگ آہو بکا کر رہے ہیں جب سر امام کو گھمایا جا رہا ہے. حضرت زینب نے فرمایا خوب رو، خوب رو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک رلائے، اللہ تمہیں قیامت تک رلائے، تم قیامت تک روتی رہو گی، تم خوب رو. چنانچہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بد دعا ہے کہ آج جو ہے آج بھی وہ سینہ کوبی کر رہے ہیں، آج بھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، آج بھی وہ آہو بکا کر رہے ہیں. سنی تو امام حسین کو زندہ مانتا ہے اور ہم کسی کی زندگی پر نہیں روتے ہیں، ہم تو امام حسین کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں امام سیرت کو اپنانے کی. آپ بھی کوشش کریں، امام پاک کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. چنانچہ حضرت امام علی مقام کے سروں کو کوفہ کی گلیوں میں گھما کر کے تمام شہداء کے سروں کو شمر لعین اور دوسرے بدبختوں کے ساتھ جو ہے یزید کے دربار میں بھیجا جاتا ہے. اور ابن زیاد نے تنبیہ کر دی کہ جب بستیوں سے گزرو ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر کے گزرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائے اور کوئی بغاوت کرنے کی ہمت نہ کرے. چنانچہ یہ ظالم جب پہلی منزل پر پہنچتے ہیں جو ایک گرجا گھر تھا، جب وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، جب وہاں پر وہ جو ہے رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ شراب پی رہے تھے، اتنے میں غیب سے ایک قلم ظاہر ہوتا ہے، لوہے کا قلم ہے، جس نے خون سے گرجا گھر کے دروازے پر یہ شعر لکھ دیا، اترجو امتن قتلت حسینی شفاعت جدہ یوم القیامی. کیا وہ قوم جو امام حسین کو قتل کر دیا ہے جس نے، کیا ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں قیامت کے دن؟ ان لوگوں نے بڑا تعجب کیا اور گرجا گھر کے پادری سے پوچھا یہ شعر کب لکھا گیا؟ چنانچہ اس نے کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ کب لکھا گیا ہے. اس گرجا گھر کے پادری نے کہا کہ اے ظالموں، یہ کس کا سر ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ باغی کا سر ہے، یہ باغیوں کا سر ہے، یہ قیدی جو ہیں بغاوت کرنے والے ہیں. چنانچہ اس نے جب پتہ لگایا کہ ان کے نواسے رسول ہیں، یہ ان کے نبی کے نواسے امام حسین کا سر ہے، یہ جو قیدی ہیں اہل بیت رسول ہیں، وہ پادری جو ہے وہ امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے.
اس نے کہا اے ظالموں تم اپنے نبی کے نواسے کے سر کو میرے حوالے ایک رات کے لیے کر دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ یہ زر و جواہر کے پجاری، یہ دنیا کے لالچی، انہوں نے امام حسین کے سر کا سودا کیا۔ امام حسین کے سر کے بدلے میں اس پادری نے 10,000 درہم ان کو دے دیا، اور سر امام کو لیتا ہے، گرجا گھر کے اندر لے جاتا ہے، وہ گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، داڑھی مبارک کو صاف کرتا ہے، خوشبوؤں میں معطر کرتا ہے، خوشبو سے معطر کر کے وہ اونچے مقام پر رکھ کر کے سر امام کی زیارت کرنے لگتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے۔ پروردگار عالم کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے نگاہوں سے پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سارے غیب کے مناظر اس کے نگاہوں کے سامنے تھے۔ اس نے دیکھا کہ عرش اعظم سے لے کر کے سر امام تک ایک نور کا تاتا بندھا ہوا ہے، نور کا تاتا بندھا ہوا ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اے امام حسین آپ گواہ رہنا، آج سے میں آپ کے نانا کے دین میں داخل ہوتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں بہت تیزی کے ساتھ اور مختصراً یہ واقعہ مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، 10,000 درہم جو اس پادری نے دیا تھا، جب یہ دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اس درہم کو بانٹنے کے لیے یہ حریص دنیا، یہ جو ہے دنیا کے پجاری، جب اس جو ہے درہموں کو بانٹنے کے لیے جب گٹھری کو کھولتے ہیں، اس کو جب کھولا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکری بن چکی ہے۔ ایک طرف آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ آیت دونوں طرف لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ درہم ٹیکری بن چکی ہے۔ ان کو جو ہے دنیا حاصل نہیں ہوئی، جس لالچ میں یہ لوگ درہم و دینار لیے تھے وہ چیز بھی حاصل نہ ہو سکی۔ چنانچہ سر امام کو یزید کے دربار میں جب پہنچایا جاتا ہے، دمشق میں جب امام پاک کے سر کے آمد کی خبر جب جو ہے یزید کے پاس پہنچتی ہے، اس نے حکم دے دیا شہر کو سجایا جائے، گلیوں کو سجایا جائے، ڈھول تاشے بجائے جائیں، خوشیوں کا ماحول پیدا کیا جائے، گلیوں کو آراستہ کیا جائے، دربار کو سجا دیا جائے۔ آج جو ہے ہمیں بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور تمام ساتھیوں کے سروں کو جب دمشق میں داخل کیا جاتا ہے، حضرت سہیل جو ایک صحابی رسول تھے، وہ وہیں پر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آخر کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا تو ان بدبختوں نے کہا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس تحفہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک آہ بھری اور جو ہے رونے لگے، کہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برباد کرے۔ حضرت سہیل، حضرت سال جو ہے تمام قافلے والوں کو دیکھ رہے ہیں، قافلے کے بیچ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیویاں ننگے پیٹ پر اور امام زین العابدین کے ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں پیر جکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت سکینہ بھی ہیں، آپ کی بہن حضرت زینب ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی حالت دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان جو ہے میں اس غریب الوطنی میں آپ کون ہیں جو میرے اوپر رو رہے ہیں؟ سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب تو ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، سب کے چہرے تو مسرور ہیں، آپ کون ہیں جو آپ جو ہے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، آپ کے حالت زار پر رو رہا ہوں، لیکن اس حکومت کے آگے میری کچھ چلنے والی نہیں ہے، آپ فرمائیں کہ میں آپ کی مدد کیا کر سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت زینب نے کہا ان ظالموں کو کہہ دیں کہ سر امام کو ہم مستورین سے دور رکھیں، اس لیے کہ سب کی نگاہیں انہی پر ہیں، ان کی نگاہیں ہم پر بھی پڑتی ہیں، ہم سے ان سروں کو الگ کر دیا جائے، دور رکھا جائے تاکہ ان ظالموں کی نگاہیں ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 400 دینار دے کر ان ظالموں کو، سر امام کو خواتین سے دور کرایا۔ چنانچہ جب یزید کے دربار میں امام پاک کے سر کو پہنچایا جاتا ہے، یہ مکار جو ہے کچھ مکاریاں کرتا ہے اور کہتا ہے اے امام حسین، اے حسین
اگر تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، یعنی تمہیں قتل نہ کرتا، پھر آخر تو نے گلیوں کو سجانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اگر تو اس قتل سے راضی نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں کہ یزید اس قتل سے راضی نہیں تھا، اس نے گلیوں کو کیوں سجایا تھا؟ خوشیاں کیوں منائی تھی؟ ڈھول کیوں بجوائے تھے؟ دربار کو کیوں سجایا تھا؟ اگر اس قتل سے جو ہے یہ خوش نہیں تھا، یہ تو اس کی سیاست تھی کہ لوگ اس پر بھڑکے نہ۔ چنانچہ پھر جو ہے کچھ دیر میں امام پاک اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے سر پاک کے ساتھ وہی بے حرمتی وہ بھی کرتا ہے جو ابن سیاد نے کوفہ کی گلیوں میں کیا تھا۔ یہاں بھی ایک صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول ہیں جو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزید تو اپنے چھڑی کو ان لبھائے مبارک سے ہٹا لے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی پیشانیوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات محترم وہ وہاں سے جو ہے یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو وہاں پر بے حرمتی کی جاتی ہے اور امام پاک کے تمام اہل خانہ کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، کئی دنوں تو قید میں رکھا جاتا ہے۔ حضرات محترم حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کے رکھا ہے، حضرت سکینہ کو، حضرت زینب کو جو ہے یہ قید خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈھونگی کہتے ہیں جو کہ یزید خوش نہیں تھا اور یزید کو جنتی ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے جو ہے سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جبہ دستار ہے، اور یزید کو امیر المؤمنین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، امام حسین کو باغی لکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یزید خوش نہیں تھا۔ آخر خوش نہیں تھا تو فوراً اس نے قاتلوں کے سے جو ہے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ آخر اس نے جشن کیوں منایا؟ جو قیدی تھے، جو اہل بیت تھے، ان کو قید خانے میں کیوں ڈالا؟ بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ انہیں جو ہے بھوک و پیاس کے عالم میں قید میں کیوں رکھا؟ حضرات محترم ان ظالموں نے ظلم ہی کر دیا۔ امام حسین کی بغاوت کے بارے میں لکھ دیا، امام حسین باغی تھے معاذ اللہ، لیکن جو ہے یزید کو یہ قسطنطنیہ کے حدیث سے میں تفصیل بیان کرتا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بیان کرتا ان ظالموں کے ظلم کو جو آج یزیدی حمایت میں یہ بول رہے ہیں، ان کا قلم چل رہا ہے، ان کی زبانیں چل رہی ہیں یزیدی حمایت میں، میں ان کے بکھیے ادھیڑ دیتا، لیکن تاریخ کے حوالے سے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت قید خانے میں ہیں، بالآخر کئی دنوں تک اور 40 دن یا اس سے زائد جو ہے قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ جب یزید نے یہ جان لیا کہ چاروں طرف بغاوت پھیل گئی، اگر ہم نے ان کو رہا نہیں کیا، اگر ہم نے ان کو مدینہ نہ بھیجا تو چاروں طرف بغاوت پھیلے گی اور ہمارے تختے پلٹنے کا جو ہے اندیشہ ہے۔ یزید نے جب یہ خطرہ محسوس کیا، امام زین العابدین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جو ہو چکا ہے، وہ جو ہو گیا اس کو تو ہم دوبارہ لا نہیں سکتے ہیں، جو ہو چکا اس کو بھول جائیے۔ اب میں جو ہے آپ کی چاہت چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے بیان کریں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تجھ سے تو وفا کی امید نہیں ہے، اگر میری چاہت پوچھتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا کے قاتلوں کو سب سے پہلے سزا دیا جائے۔ پہلی بار ہی اس نے جو ہے دغا کیا اور وعدہ خلافی کیا، اس نے کہا کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون امام حسین کا قاتل ہے۔ چنانچہ اس نے اس شرط کو اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مانگ کو تو ہے پورا ہی نہیں کر پایا۔ دوسری مانگ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرے بابا کے سر کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ یزید نے حضرت امام پاک کے سر کو ان کے حوالے کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے نعمان ابن بشیر جو محب اہل بیت تھے، جن کو محب اہل بیت پر نرمی کرنے کی وجہ سے اہل بیت پر ان کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا تھا، ان کو بلایا جاتا ہے۔ یزید ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہایت ہی احترام کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا دستہ دے کر کے یزید نے نعمان ابن بشیر کو ساتھ کیا اور مدینہ کی طرف روانہ کر دیا سر امام کو لے کر کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام زین العابدین نے سر امام کو ان کے جسم کے ساتھ کربلا میں آ کر کے دفن کیا، لیکن مقتولان شہیدان کربلا کو جو شہید ہوئے تھے ان کو کس نے دفن کیا مختلف روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ بغل میں
جو گاؤں گازریا تھا وہاں کے لوگوں نے جب یزیدی لشکر وہاں سے جب چلے گیا تو ان لوگوں نے آ کر کے شہداء کے لاش کو جو ہے دفنایا تھا. اور سر امام کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ امام زین العابدین نے امام پاک کے جسم پاک کے ساتھ وہاں کربلا میں دفن کیا تھا. لیکن ایک روایت میں ہے، کچھ روایتوں یہ ملتا ہے کہ جنت البقیع میں امام زین العابدین نے حضرت فاطمہ یا حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا. حضرات محترم، بالآخر امام پاک کا یہ لٹا ہوا لشکر، یہ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف رواں دوا ہے. مدینے میں تمام طرف خبر پھیل چکی تھی کہ یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے. تمام مدینہ کے لوگ مدینہ کے باہر نکل کر کے آہو بکا کر رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کے جو ہے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھنے کے لیے. لوگ بے چین ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، امام پاک کی اس خبر کو سن کر کے آہو زاری کرتے ہوئے مدینے کے باہر جو ہے نکلتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبر کا پیکر بنے ہوئے تھے، جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے اور امام زین العابدین سیدھے نانا جان کے مزار پر جب حاضر ہوتے ہیں، ابھی تک تو یہ صبر کے پیکر بنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی نانا کے مزار پر نگاہ پڑتی ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کربلا کے داستان کو سناتے ہیں. اے نانا جان، آپ کے نواسے کو آپ کی امت نے کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری داستان کربلا کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رو رو کر کے سنانا شروع کیا. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، اس کے بعد بھی ان یزیدی ظالموں نے مکہ اور مدینے پر بڑا ظلم کیا ہے، جس کی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے اس کی جھلکیاں پیش کرتا، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے. کچھ اور کام بھی باقی ہے اس اسٹیج کا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شہدائے کربلا کے فیضان و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس دنیا میں جب تک رہیں غلام حسین بن کر کے زندہ رہیں، اور قیامت میں بھی پروردگار عالم حسین کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جشن شہید اعظم زندہ باد. امام حسین پائندہ باد.